بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ محترم سامعین، یہاں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے جو ذیلی عنوان قائم کیا ہے وہ ہے اسلامی عقیدے کی معرفت ضروری ہے۔ اب اس ضمن میں جو دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں بہت اہمیت کے حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اور اس ضمن میں کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کو جتنا ضروری ہوتا ہے اس کے اپنے مسائل اور اپنے پیشے سے منسلک اتنا علم ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک تاجر ہے تو اس کو تجارت کے متعلق جاننا ضروری ہے کہ شریعت ہمیں اس میں کن چیزوں کو حلال کن چیزوں کو حرام بتاتی ہے۔ اور اگر کوئی مزدوری کرتا ہے کسی جگہ پر تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس سے متعلق باتوں کو جانے، یعنی جو جس فیلڈ سے جس پیشے سے جڑا ہوا ہے اس پیشے کا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے کہ اس کو عقیدے کا علم ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس پیشے سے جڑا ہوا ہے اس کے بارے میں علم، یہ تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص تاجر ہے تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ دیگر فیلڈ کے بارے میں وہ علم حاصل کرے، اور اگر کوئی نوکر ہے، ٹیچر ہے یا سیٹ ہے، مالک ہے، وہ دیگر چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرے۔ لیکن عقیدے کا علم تمام لوگوں کو حاصل کرنا ضروری ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، آزاد ہو، غلام ہو، بچہ ہو، بوڑھے ہو، مرد ہو، خواتین، ہر کسی کو عقیدے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدے کی معرفت لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ عقیدے کے باب میں یہ آیات بار بار آتی رہتی ہے کہ اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ قرآن نے پہلے کیا کہا؟ مغفرت اور اپنے گناہوں کی بخشش سے پہلے اللہ کے لیے معرفت حاصل کرنا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کے بعد آپ اپنے گناہوں سے معافی مانگیے۔ ایک شخص کو اللہ کے غفار ہونے کا علم نہیں، اللہ کے رحیم ہونے کا علم نہیں، اللہ کے رحمان ہونے کا علم نہیں، تو بتائیے وہ کیسے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا؟ نہیں مانگ سکتا ہے، جب اسے اندازہ ہی نہیں، علم ہی نہیں کہ میرا رب کتنا بخشنے والا، کتنا رحم کرنے والا ہے، نہیں مانگ سکتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت ہوگی تو یقیناً وہ مانگے گا اور اللہ سے ویسے ہی استغفار کرے گا جیسا کہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ اس وقت جب علم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اپنی صحیح کے اندر ایک باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، کہ باب ہے علم کو حاصل کرنا عمل اور قول اور عمل سے پہلے، ان دونوں چیزوں سے پہلے علم کا حاصل ہونا ضروری ہے، ورنہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے تو وہ کیا کہے گا؟ اگر ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ نماز کیسے پڑھے گا، عمل کیسے کرے گا؟ نہیں عمل کر سکتا ہے۔ تو قول اور عمل سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسی کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، تشریح میں، کہ ابن منیر کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ قول عمل کے صحیح ہونے کے لیے علم شرط ہے، جاننا، علم حاصل کرنا، ان دونوں کے بغیر علم کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ علم قول و عمل پر مقدم ہے، یعنی جاننے کا، علم کا حاصل کرنا، قول یعنی کہنا، عمل یعنی کرنا، ان دونوں کے پر مقدم ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اس لیے کہ اس سے نیت صحیح ہوتی ہے اور نیت عمل کو صحیح کرتی ہے۔
قرآن مجید میں بارہا یہ چیز بیان کی جاتی ہے، مخلصین لہ الدین، کہ جتنے اعمال ہیں یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کیے جائے۔ جب علم نہیں ہوگا تو نیتوں میں اخلاص کیسے ہوگا؟ نیتوں میں اخلاص نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ اخلاص نیت یہ عمل کی بنیادی شرطوں میں سے ایک ہے، چاہے وہ شہادت ہو، کوئی بھی عمل ہو، قربانی ہو یا تو نماز ہو۔ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ طبرانی کی روایت، اصحاب کرام بیٹھے باتیں کر رہے تھے دجال کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ کہا کہ دجال کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تمہارے پر دجال سے زیادہ شرک خفی کا خوف ہے۔ اصحاب اکرام نے پوچھا کہ اللہ کا رسول یہ شرک خفی کیا ہے؟ خفی چھپا ہوا، یعنی جو ظاہر نہ ہو۔ ایک شخص اگر قبر کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے، اس سے مرادیں مانگتا ہے، یا کسی کا واسطہ وسیلہ لگاتا ہے، یا کسی بت کے سامنے جا کر امداد طلب کرتا ہے، یہ تو واضح ہے، دکھائی دیتا ہے۔ لیکن شرک خفی وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، چھپا ہوا ہے۔ اور کس میں چھپا ہوا ہے؟ عبادت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شرک خفی یہ ہے جس کے بارے میں دجال سے زیادہ مجھے خطرہ ہے، کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو اپنی نماز کو مزین کرتا ہے، بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی نماز کے پڑھنے کی تعریف کریں، کتنا بہترین طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، ہر رکن اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے، انتہائی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ اب اس کی نیت میں فطور کہاں سے پیدا ہوا؟ اخلاص کے عدم کی بنیاد پر، اخلاص کے نہ پائے جانے کی بنیاد پر۔ اگر وہ علم رکھتا، قرآن مجید کی آیتیں بارہا پڑھتا کہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہر عمل میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ قول اور عمل، یعنی کہنے اور کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ ایک قول جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا قول ہے، یہ کہتے ہیں کہ عمل کے لیے علم ضروری ہے، لیکن عمل کے لیے علم ضروری ہے، یعنی بغیر علم کے عمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن علم کے لیے عمل ضروری نہیں۔ بات الجھی بھی نہیں ہے، سلجھی بھی ہے۔ اب ایک شخص مثال کے طور پر قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی کا موسم ہے، تو اسے جاننا ضروری ہے کہ کن جانوروں پر قربانی ہوگی، ورنہ لوگ انجانے میں بھینس ہے، پڑیا، ان لوگوں کی قربانی کرتے ہیں، علم نہیں ہے، یا لوگوں کو دیکھا دیکھی لوگ لے کر آ رہے ہیں، ہم بھی کر لو، چلتا ہے۔ تو پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کن جانوروں کے پر قربانی ہوگی۔ اب وہ علم حاصل کرنے کے بعد یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جانوروں میں کن کن چیزوں کا عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر اندھا پن نہ پایا جائے، آنکھوں میں خرابی نہ ہو، لنگڑا پن نہ ہو، یہ سارے عیوب سے پاک و صاف ہو، بیمار نہ ہو، یا اس کی صحت گری بھی نہ ہو، بالکل ہڈی چمڑا جو نظر آتا ہے، تو تمام عیوب سے پاک و صاف جانور کا علم حاصل کرنا ضروری۔ اب اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ جانور دانتا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کا اسے علم نہیں ہے، بہت سارے لوگ یہاں جانور کے بیچنے والے بیوقوف بناتے ہیں، نکال کر دکھا دے دیکھو دانت ہے اس کو، اور لوگوں کو سمجھتا نہیں ہے کہ دانتا کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ لا علمی کا نتیجہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور لا علمی کی بنیاد کے پر عام لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ مسنہ دانتا کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کے جو چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں پیدائشی طور پر جانوروں کے اندر، وہ دانت گر جائیں، اس کی جگہ بڑے بڑے جو دانت آتے ہیں اس کو دانتا کہا جاتا ہے، اور اسی کو آپ نے کہا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ صرف دانتا جانور کی ہی قربانی کرو۔ اب بتائیے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو کیا اس کی قربانی صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ حدیث مسیء صلاۃ بار بار بیان کی جاتی ہے، امام بخاری وغیرہ نے اس کو روایت کیا۔ ایک صحابی جنہیں نماز کا علم نہیں تھا کہ کس طریقے سے نماز ادا کرنا چاہیے، کیسے سجدہ کرنا چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، کیا کیا پڑھنا چاہیے، کچھ علم نہیں تھا۔ اب وہ آئے بغیر علم کے نماز پڑھنے لگے،
نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ چپ چاپ گئے، نماز پڑھی، پھر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سلام کا جواب دیا، کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، نماز کا وہ طریقہ جو مجھے پتا تھا میں نے پڑھا، اب آپ مجھے نماز بتائیے مجھ کو پڑھنا کیسے ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا پورا طریقہ بتایا اور اس کے بعد انہوں نے نماز ادا کی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر علم کے وہ نماز پڑھ رہے تھے، سنت کے خلاف تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس نماز کو ریجیکٹ کیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 3 مرتبہ ریجیکٹ کیا سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے، تو وہ نمازیں جو نماز محمدی کے بالکل خلاف ہے، جس میں نہ تو رفع الیدین صحیح طور پر کیا جاتا ہے، نہ رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، رکعت کے ادا کرنے کے بعد، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رکوع صحیح طور پر ادا نہیں کیا جاتا، سجدہ صحیح طور پر نہیں کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کہا کہ کوا ٹھونک مارتا ہے، جس طرح زمین پہ چونچ مار کر وہ دانہ چگتا ہے، اسی طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. یہ نماز رد کر دی جائے گی، ریجیکٹ کر دی جائے گی. جسے نبی قبول نہ کرے اسے اللہ کیسے قبول کرے گا؟ تو نماز یا دیگر تمام معاملات میں علم کا ہونا ضروری ہے. ایک اور روایت دیکھ لیجئے، حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اچھی نیت کے ارادے سے نماز عید سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید ادا کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بکری کو ذبح کر دیا، گوشت تقسیم ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بردہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے اطراف میں رہنے والے لوگ مستحق تھے، غریب تھے، میں نے چاہا کہ انہیں جلد سے جلد گوشت مل جائے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے ہی اپنی بکری کو ذبح کر دیا اور گوشت تقسیم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ قربانی نہیں ہے، تلک شأۃ اللحم، وہ صرف گوشت والی بکری ہے، وہ قربانی نہیں ہے، اس کی جگہ دوسری قربانی کرو. جو شخص ہمارے ساتھ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرے، اس نے دراصل قربانی کو پایا، ورنہ اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو علم کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں علم نہیں ہوگا انسان نادانی کے اندر بہت سارے ایسے کام کر جائے گا جو اللہ کے حق مقبول نہیں ہوں گے اور اس کے عمل کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی. آگے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے اہل علم کی نظر عنایت عقیدہ کے احکام سیکھنے اور سکھانے میں علوم میں تمام علوم کے اندر اول مقام رکھتی ہے. سب سے پہلے وہ اسی کو اہمیت دیتے کہ عقیدے کو صحیح کیا جائے. چنانچہ انہوں نے اس باب میں کتابیں لکھی جن میں عقیدے کے احکام، واجبات اور جن شرکیات اور خرافات اور بدعات سے عقائد فاسد ہوتے ہیں یا اس میں کمی واقع ہوتی ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. عقیدے کی اس طرح کی بہت ساری کتابیں ملتی ہیں. اب یہاں یہ کہتے ہیں یہی لا الہ الا اللہ کا حقیقی معنی ہے. اس کلمہ کو صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے مدلول یعنی جس پر یہ دلالت کرتا ہے، معنی اور تقاضے، ان تمام چیزوں کو جاننا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. اس باب میں آپ ایک روایت بارہا سنتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں نقل کیا، ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انتقال کا وقت قریب تھا، آپ وہاں پر گئے. ابو جہل عبداللہ بن ابی امیہ وہاں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے پر کلمہ توحید پیش کیا، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا جان آپ اس کلمے کو پڑھ لیجئے، اس کی بنیاد کے پر میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا، میرا چچا مسلمان تھا. جیسے ہی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ایک زبان ہو کر کیا کہتے ہیں، اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟
آپ اپنی بات پیش کر رہے تھے، عبداللہ ابن ابی ابی اور ابو جہل یہ دونوں اپنی بات پیش کر رہے تھے، عبداللہ بن امیہ۔ آخر میں ابو طالب نے کہا هو علی ملت عبد المطلب، کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین، ان کے طور طریقے کے پر ہی مریں گے، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین کو بھی پتا تھا کہ اس کلمے کو صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے، ورنہ ابو طالب نبی کے سامنے نبی کو خوش کرنے کے لیے جہاں اتنا سارا کام کیا، کلمے کو زبان سے ادا کر لیتے۔ انہیں پتا تھا کہ صرف زبان سے کلمہ ادا کرنے کی بنیاد کے پر نہ اللہ راضی ہوگا، نہ جنت ملنے والی ہے اور نہ جہنم سے نجات۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، یعنی اب عملی طور کے پر ہمیں اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو چھوڑنا ہوگا۔ تو صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کلمے کے معنی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ تعلیمی نصاب میں مختلف مراحل کی نسبت عقیدے کی تعلیم کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ آج آپ دیکھیے خاص طور کے پر سعودی عرب کے اندر بچوں کو ابتدا سے ہی عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں عقیدے کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، عقیدہ سکھایا جاتا ہے، اس لیے کہ بنیادی طور کے پر ان لوگوں کو شروع سے ہی ان چیزوں کا اہتمام کرنے کا عادی بنایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدے کے باب میں آپ کو اہل عرب دنیا کے دیگر تمام مسلمانوں کے درمیان ممتاز نظر آئیں گے۔ یہ بنیاد اور شروعات سے اس کا اہتمام کرنے کا نتیجہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ماہر اساتذہ کا انتخاب ہو اور اسی کو کامیابی اور ناکامی کا معیار قرار دیا جائے، یعنی جو عقیدے کے باب میں اگر فیل ہو جاتا ہے، اس کے ایگزام کے اندر فیل ہوتا ہے، اسے فیل کر دیا جائے، اور جو عقیدے کے باب میں کامیاب ہوتا ہے اس کو کامیاب کیا جائے۔ یہ اہم اور بنیادی چیز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، یعنی اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم نہیں دی، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایسا خطرہ لاحق ہوگا کہ اس کے بعد ایسی نسل پروان چڑھے گی جو صحیح عقیدے سے ناآشنا ہوگی، ان میں شرکیات، بدعات اور خرافات گھستے چلے جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے لوگوں کے اندر بڑا شوق ہے کالجز کا، یونیورسٹیز کا، اونچی تعلیم اور خاص طور سے ایسی درسگاہیں اور اسکول اور کالجز جو کہ کرسچن لوگوں کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں تعلیم کا معیار بہت اچھا ہے، غیر مسلموں کے کالجوں کے اندر اپنی بچوں کو داخل کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ داخل کیجئے، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجئے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، عقیدے کے باب میں سمجھاتا نہیں، ان کے عقیدے کو پہلے مضبوط کیجئے گا۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دنیا کے علوم اور فنون کو نہ حاصل کرو، اس لیے کہ اسلام کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، یعنی جہاں سے رب کا نام نکل جائے پھر وہاں فائدہ ہی کیا بچا ہے۔ خالص دنیاوی تعلیم کے نتیجے آج ہمارے سامنے ہیں۔ آج یہ مسلمان بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ شادیاں کرنے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کھلا ہوا مطلب ہے کہ انہیں اپنے عقیدے کا علم نہیں ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص نے ایمان کی لذت کو حاصل کر لیا، اور جو ایمان کی لذت کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایمان کے مقابلے میں قتل کیا جانا، جلا دیا جانا گوارا کرتا ہے، لیکن وہ کفر کرنا قتل گوارا نہیں کرتا۔ اب یہ کفر گوارا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کی لذت کو نہیں حاصل کیا۔ یہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے عقیدہ دین کی تعلیمات کو حاصل ہی نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ تو آنے والی نسلیں اس سے کہیں زیادہ خراب ہوں گی اگر ان لوگوں کے پر عقیدہ اور دینی تعلیمات کے بارے میں خصوصی توجہ نہ دی گئی ہو۔ اس ضمن کا ایک حقیقی واقعہ ہے کہ سعودی عرب سے ایک بڑی کمپنی کے مینیجر آئے، انہیں اپنی کمپنی کے لیے اچھے انجینئرز کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اونلی مسلم، یعنی میں صرف مسلمانوں کو لینا چاہتا ہوں۔ تو غیر مسلم تھے، وہ انٹرویو سے باہر نکل گئے۔
اب جب مسلم باقی بچے اور ان لوگوں سے انٹرویو لینا شروع کیا تو ان کے اپنے انجینئرنگ لائن کے سوالات نہیں کیے، بلکہ کسی سے آیت الکرسی، کسی سے تشہد کی دعا پوچھ رہے ہیں، کسی سے التحیات پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد دیگر سوالات۔ جو پہلے ان ساری چیزوں کا جواب دے دیتا اس کو کامیاب کر دیتے، باقی کو فیل کر دیتے۔ اور انہوں نے بہت پیاری وجہ بتائی، کہا کہ اگر مجھے صرف انجینئرز کی ضرورت ہوتی تو غیر مسلم بہت سارے تھے، میں لے جاتا انہیں، مجھے مسلم انجینئرز کی ضرورت ہے، یعنی جو اپنے دین، اپنے عقیدہ اور منہج سے جڑا ہوا ہے۔ اگر صرف انجینئرز چاہیے تھے میں انہیں لے جاتا، وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر اس بارے میں علم رکھتے ہیں، لیکن مجھے مسلم انجینئرز کی ضرورت تھی۔ اب مسلمان ہو کر اگر کسی شخص کو آیت الکرسی یاد نہیں، التحیات یاد نہیں ہے اور دیگر دعائیں نہیں یاد ہے تو کیا فائدہ اس کے مسلمان ہونے کا؟ اس سے غیر مسلم بہتر ہے، اس لیے کہ وہ کھلا کھلا کفر کر رہا ہے۔ یہ مسلمان اپنے آپ کو کہہ کر بھی ان ساری چیزوں کا اہتمام نہیں کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ قریب ہے کہ اسلام کی ایک ایک گرہیں کھول دی جائیں گی، یعنی جو گرہیں ہیں، گانٹھی لگی ہوئی ہے، گرہیں لگی کھول دی جائے گی جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہیں جاہلیت کی معرفت نہیں ہوگی، یعنی انہیں علم نہیں ہوگا کہ حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے، گناہ کیا ہے، جاہلیت کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ جب انہیں صحیح اور غلط کا علم نہیں ہوگا تو وہ غلط کو بھی صحیح سمجھ کر بیٹھیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر اس طرح کی بات پائی جاتی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ دھولیے کے اندر قریب کے دیہات کے کچھ مسلمان آئے ہوئے تھے عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ ایک شخص کے ہاں دعوت تھی تو وہ سوال کرنے لگے کہ کیا مسلمان ہونے کے لیے گوشت کھانا ضروری ہے؟ یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ جو گوشت کھائے گا مسلمان ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مسلمان ہونے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے۔ انسان پتیاں کھا کر بھی زندہ رہے چلے گا۔ اسلاف اکرام میں کتنے ہیں جو درخت کی چھال کو، چمڑے کو بھگا کر چوسا کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان، ان کا عقیدہ سلامت تھا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ سلامت ہونا چاہیے، اس کی بنیاد کے پر ہمیں مسلمان اور مومن سمجھا جائے گا، گوشت خوری کی بنیاد پر نہیں۔ گوشت خوری تو اہل کتاب بھی کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، دنیا کے بہت سارے مذاہب کے لوگ، تو کیا مسلمان ہیں؟ یعنی مسلمانوں کو اتنا علم نہیں کہ کن چیزوں کی بنیاد کے پر ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گوشت خوری ہمارے ایمان کی، مسلمان ہونے کی علامت ہے، جو کہ ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جاہلیت کا، یعنی اسلام کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ آگے یہ بیان کر رہے ہیں، اس وجہ سے صحیح اور درست کتابوں کو اختیار کیا جائے جو سلف صالح، اہل سنت والجماعت اور کتاب و سنت کے مذہب کے مطابق لکھی گئی ہوں، پس انہی کتابوں کو طلبہ کے لیے طے کیا جائے اور ایسی کتابوں سے پرہیز کریں جو سلف کے منہج کے خلاف ہوں، جیسے اشاعرہ، معتزلہ، جہمیہ وغیرہ۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کی بنیادی طور پر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا مطالعہ ابھی اتنا وسیع نہیں ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ خالص کتاب و سنت کے پر لکھی ہوئی سلفی العقیدہ کتابوں کو ہی پڑھے، باقی دیگر کتابوں کو نہ پڑھے۔ ہاں، جب اس کے اندر عقیدے کی پختگی اور علموں کے اندر صلابت، پختگی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ دیگر مسلک کی کتابوں کا اور دیگر فرقوں کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرے، لیکن اسے صرف جاننے کے لیے کہ ان لوگوں کے عقائد کے اندر کیا ہے، کتنا کتاب و سنت کے مطابق اور کتنا اس کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا امتیاز نہیں کر سکتا، صحیح اور غلط کی تمیز اس کے اندر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ صرف انہی کتابوں کا مطالعہ کرے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدہ اور اس کے منہج کے مطابق لکھی گئی ہو۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ تعلیم نصاب کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ مساجد میں ترجیحی طور پر سلفی عقیدے پر مشتمل دروس منعقد ہوں۔
ہمارے یہاں پر ٹھیک ہے قرآن کا اور حدیث کا درس کی دیا جاتا ہے، ضمناً وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، لیکن خصوصی طور کے پر عقیدے کے درس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، یعنی عقیدے کی کتاب پڑھائی جائے۔ اور اگر مبتدی لوگ ہیں یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والے نہیں لوگ ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آسان کتابیں رکھی جائے، اردو کی کتابیں ہمارے سامنے تقویۃ الایمان ہے، اردو میں ترجمہ کی بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید بھی ہے جو اختصار کے ساتھ ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو ان کتابوں کا جب لوگوں کے اندر تھوڑا سا پختگی آ جائے، عقائد کو اچھے طریقے سے سمجھنے لگے بنیادی طور پر، تو اس سے آگے کی کتابیں پڑھائی جائے جس میں عقیدے کی اس سے بہتر تعلیم اور اس سے زیادہ مسائل اور احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ سعودی عرب خاص طور سے حرم میں اور مسجد نبوی کے اندر سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں عقیدے کی کتابوں کے دروس ہوتے ہیں، جگہ جگہ کے پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر مسجد کے اندر آپ کو ملے گا کہ کوئی ایک عالم دین ہے جو کہ عقیدے کی کتاب کا درس دیتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ لوگ خاص طور کے پر اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر اس قدر استقامت، پختگی، صلابت بنیادی طور پر ہر جگہ عقیدے کے درس کے اہتمام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم بھی اگر اس سلسلے کو جاری رکھیں اور زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کریں تو یقینی بات ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر، جوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، ہر کسی کے اندر عقیدے کے بارے میں پختگی ہوگی۔ شیخ مختار ندوی رحمہ اللہ بہت فخر کے ساتھ ایک واقعہ اکثر بیان کیا کرتے تھے، منصورہ کی، جس میں بچیوں کے لیے عائشہ صدیقہ، کلیہ عائشہ صدیقہ ہے مدرسہ، وہاں کی پڑھی ہوئی ایک بچی، ان کے اپنے زمانے میں جب وہ زندہ تھے، ان کو فون کر کے کہتی ہے اس بچی کا نکاح ایک ایسے بچے کے ساتھ کیا گیا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح ہونے کے بعد میں تمہیں اجمیر شریف لے کر جاؤں گا اور وہاں زیارت کرنے کے بعد ہم پھر آئیں گے، یعنی نکاح کے فوری بعد کے پر اجمیر شریف جا کر وہاں زیارت کرنا ہوگا۔ اس نے ڈائریکٹ انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، میں اس چیز کو مانتی ہی نہیں، یہ کھلا ہوا شرک ہے، اگر اس کے بغیر شرک سے توبہ کر کے اس سے بچ کر تم اس بات کو مانتے ہو، مجھے تسلیم کرتے تو تیار ہوں۔ آخر اس کے گھر کے اور اس کے تمام لوگوں نے اس کے سمجھانے کی بنیاد کے پر ان چیزوں کو مانا، سمجھا اور اس سے باز آئے، اور اس کے بعد وہ نکاح ہوا۔ بہت فخری انداز میں ایک تعلیم کا نتیجہ کیا نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے گھرانے کو شرک سے محفوظ کیا۔ تو یہ عقیدے کی برکت ہوتی ہے۔ یہی مولانا مختار ندوی رحمہ اللہ جامعہ محمدیہ منصورہ کے بانی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غری کی رحمت کرے اور ان کے سیئات کو حسنات کے اندر تبدیل کرے۔ یہ انہی کے قائم کیے ہوئے ادارے کا نتیجہ ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ بولنے کے قابل ہوں، تو انہی کے ادارے کی بنیاد کے پر انہوں نے بنیاد رکھ دی ہے۔ یہ اللہ نے ان کو کتنی جسارت دی تھی۔ ممبئی کے اندر محمد علی روڈ کے پر جہاں بوہرا کی مزار ٹوٹ گئی تھی عتیق ارمن کے پر، اس کے بعد دوبارہ اس کو اچھے طریقے سے تعمیر کیا گیا۔ تعمیر کرنے کے بعد تمام مسلک کے لوگوں کو بلایا گیا، اس میں مولانا مختار ندوی رحمہ اللہ جو مومن پورہ میں بنگالی مسجد کے اندر امام و خطیب تھے، اس وقت ان کا وہ شہرہ نہیں تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں، اس وقت تو نوجوانی کا عالم تھا، لیکن اللہ نے خودداری، غیرت عقیدے کے تئیں کتنی رکھی تھی کہ وہ ان کو بلانا ہوا، گئے، اپنے چند ساتھیوں کو لیا، اور وہاں جانے کے بعد جہاں قبر کی تعمیر، مزار کو تعمیر کرنے کے بعد تمام لوگوں کو بلایا گیا تھا، گئے، جانے کے بعد دھواں دھار تقریر کی قبر پرستی، مزار پرستی کے خلاف، اور اس کے بعد چلے آئے۔ یہ جسارت اور یہ مردانگی تھی، یہ عقیدے کی غیرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت گوارا نہیں ہے۔ گئے اور انتہائی دلیری کے ساتھ تقریر کی اور واپس آئے، باقی تمام لوگ خاموش رہ گئے۔
اسلام اس کی تائید کے لیے نہیں، اسے مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص اسی مشن کے پر رکھا تھا، جو قبر بھی ایک بالشت کے اوپر ہو اس کو توڑ دیا جائے، جو قبریں پختہ ہیں انہیں مسمار کر دیا جائے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ آج جو کہتے ہیں بڑے تمتراک کے ساتھ کہ ہمارا محبوب ایسا ہے، یہی تمہارا محبوب ہے جس قبروں کی، جن مزاروں کی تم پرستش کرتے ہو، جس کی طرف تمہاری تقریروں کے رجحانات ہوتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت و جلالت نہیں، سب یہی ہوتا ہے۔ اسی محبوب نے حکم دیا ہے اگر محبت ہے حقیقی طور کے پر تو قبریں توڑو جو پکی بنی ہوئی ہیں اور مزاروں کو مسمار کرو۔ یہ محبوب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر محبت ہے حقیقت میں تو کر کے دکھاؤ۔ انہی قبروں کے پر تجارت کرتے ہیں، ایمان کو بیچا جاتا ہے، لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر حاصل کیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے پر مشتمل عقیدے کے دروس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ سماج میں آج جو شرکیات ہیں اس سے کہیں زیادہ ہوں گی، اور ہم جتنا اس کا اہتمام کریں گے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 2 4 8 لوگوں کے درمیان جب یہ پھیلنا شروع ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نور توحید عام ہوگا اور شرک، بدعات اور خرافات کی اندھیریاں دور ہونے والی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقیدے کے متون، اس کی تشریحات پڑھائی جائیں تاکہ طلبہ اور جو لوگ وہاں پر حاضر ہوں اس سے فائدہ اٹھائیں، اور مختصر طریقے سے ان ساری چیزوں کو پیش کیا جائے۔ ریڈیو کے پر اسلامی پروگراموں کا انعقاد کیا جائے، بلکہ خاص اور مستقل پروگرام ہونا چاہیے عقیدے سے منسلک۔ اتنا اہتمام، چاہے وہ ریڈیو ہو، آج ہمارے پاس چینل ہے یوٹیوب کے ذریعے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آڈیوز لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، جو بھی طریقہ ہو، چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کر شیئر کی جا رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، یعنی جہاں سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچ سکتی ہے اس چینل کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چینل کو استعمال کیا تھا؟ کوہ صفا، یہ مشرکین مکہ کا چینل تھا۔ اس مقام کے پر جو بھی کھڑا ہو کے بات کہتا، ہر کوئی سننے کے لیے جاتا، نہیں جاتا تو اپنا آدمی بیچتا جا کے سن کر آؤ کیا کہہ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چینل کو استعمال کیا جہاں سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچتی ہے۔ آگے یہ بیان کر رہے ہیں، اے مسلمانوں، جب تم قرآن کریم کا مطالعہ کرو گے تو بہت ساری آیات اور صورتیں ایسی پڑھنے میں آئیں گی جن میں عقیدے کی بات کا خاص اہتمام کیا گیا۔ غور سے پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قرآن مجید کی کوئی آیت بغیر عقیدے کے ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ جب یہ بتایا جاتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، تو یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے غفور ہونے کا عقیدہ رکھنا، اللہ کے رحیم ہونے کا عقیدہ رکھنا، ہمیشہ سے معاف کرنے والا، ہمیشہ معاف کرنے والا، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یہ سب عقیدے سے جڑا ہے۔ کوئی آیت بغیر عقیدے کے ختم ہی نہیں ہوگی، مکمل ہی نہیں ہوگی۔ بلکہ مکی صورتیں تو قریب اسلامی عقائد کے بیان اور اس کے خلاف جو شبہات ہیں ان کے رد کے لیے ہی ہیں۔ مکہ کے اندر جو صورتیں چھوٹی چھوٹی نازل بھی ہیں، سورہ اخلاص لے لیجئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے تعارف، اللہ کے انٹروڈکشن، پریچے کے بارے میں سوال ہوا تو پوری سورہ نازل ہوئی، اور اللہ کا پورا تعارف کرایا گیا کہ اللہ کون ہے، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ اس کے ذریعے کسی کی پیدائش ہوئی، اور نہ اللہ کے ہمسر کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا پورا تعارف اس کے اندر بیان کر دیا گیا۔ کفار مشرکین کا رد کیا گیا، صاف کہا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ شبہات کا رد کیا جا رہا ہے کہ مومن جو صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ غیر اللہ کو نہیں مانتا، صاف انکار کرتا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا، یہ صاف طور کے پر انکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ لے لیجئے، جو ہر فرض نماز کی 17 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہے، نفل نمازوں میں بھی۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کے بارے میں کہ جان لو کہ یہ سورہ انتہائی بلند اور کامل ترین اہم مطالب پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ اسے قرآن مجید کا خلاصہ کہا جاتا ہے،
یعنی پورے قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے اسی ایک سورے کے اندر جمع کر دی گئی ہیں، یعنی دریا کو کوزے کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے۔ 3 ناموں کے ذریعے معبود حقیقی اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتی ہے، 3 ناموں کے ذریعے، صفات عالیہ اور اسماء حسنہ کا مرجع اور مدار انہی پر ہے، ان 3 ناموں پر۔ وہ 3 نام کون کون سے ہیں؟ جن کے پر تمام کے تمام صفات عالیہ اسماء حسنہ کا مدار ہے، وہ 3 صفتیں ہیں، اللہ، رب، رحمان۔ اور یہ تینوں کے تینوں صفتیں اللہ کی استعمال کی گئی ہے سورۃ الفاتحہ میں۔ اس سورہ کی بنیادی الوہیت، ربوبیت اور رحمت پر ہے۔ الوہیت کا مطلب اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا، عبادت کی کسی قسم کو اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف نہ پھیرنا۔ ربوبیت یعنی پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، سنبھالنے والا، قیوم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، زندگی موت کا مالک، ہر چیز کا مالک صرف وہی ہے۔ اور رحمت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی عطا کر رہا ہے، جو نعمتیں ہیں، محض اس کے رحم و کرم کی بنیاد پر ہے۔ یہ تینوں کے تینوں سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ الوہیت پر مبنی ہے، یعنی صرف عبادت اللہ کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اور اس کے بعد ہے ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ ربوبیت سے متعلق ہے، اس لیے کہ مدد کرنا، زندگی میں پریشانیوں کو دور کرنا، بیماری لگی ہوئی ہے اسے دور کرنا، کوئی پریشانی آفت آ گئی ہے اس کو دور کرنا، یہ سب کے سب ربوبیت کا حصہ ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو رب مانتے ہیں تبھی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کا طلب کرنا، اس کا تعلق صفت رحمت سے ہے، یہ اللہ کے رحم کی بنیاد کے پر ملتی ہے۔ جو آگے بیان کرتے ہیں الحمد، یعنی ساری تعریفات، تینوں امور الوہیت، ربوبیت اور رحمت کو گھیرے ہوئے، یعنی اللہ کی جو تعریف کی جا رہی ہے کہ ساری تعریفوں کا اللہ ہی مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی الہ ہے، وہی رب ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ پس اللہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور رحمت میں لائق تعریف ہے۔ حمد و ثنا اس کی عظمت کے 2 کمال ہیں۔ یہ سورہ آخرت کا اور بندوں کی ان کے اعمال کے باعتبار اچھے اور برے بدلے کا اس بات کرتی ہے، اور فیصلے میں رب تبارک و تعالیٰ کو تنہا قرار دیتی ہے، جو کہ مخلوق کے درمیان کرے گا اور اس کا ہر فیصلہ عدل پر ہوگا۔ اور یہ مالک یوم الدین اس آیت کے تناظر میں ہے۔ اللہ نے قیامت کے بارے میں یہ نہیں کہا اللہ قیامت کے دن کا جج ہے یا اللہ قاضی ہے، نہیں، کہا کہ مالک ہے۔ مالک کا مطلب یہ ہے اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کے پر چاہے رحم کرے۔ کوئی اللہ سے سوال کرنے والا نہیں ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں معاف کیا، بلکہ اللہ تو ایک بندے کی، جیسا کہ نسائی کی روایت، اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، لیکن کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ جبکہ قاضی یا جج کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو قانون ہے اسی اعتبار سے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اتنا نیک کام کیا، اس کو اتنا بدلہ دے دیا جائے، اس نے اتنی غلطی کی ہے، اتنی سزا دے دی جائے، بات ختم۔ نہیں، اللہ مالک ہے، وہ اپنی مرضی، اپنے اختیار سے جس کی چاہے سزا کو معاف کرے، یہ اس کا اختیار ہوگا، اسی لیے کہا کہ وہ مالک ہے۔ علامہ زی آگے بیان کرتے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں قرآن مجید مکمل طور پر توحید، اس کے حقوق، اس کی جزا، شرک، مشرکین اور ان کی سزا کے بارے میں ہے۔ پورا قرآن مجید کا مرکزی نقطہ یہی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، توحید ہے۔ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ بہت بخشش کرنے والا، بڑا مہربان، یہ بھی توحید ہے، یعنی اللہ کی اس صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں بن سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ بتا، یہ توحید کے پر چلنے کا راستہ ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم، کہ ہمیں جن کے پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ان لوگوں سے بچا، یہ بھی دراصل توحید سے ہٹ جانے والے اور شرک کا شکار ہونے والے لوگوں سے بچنے کی تمنا ہے۔ آگے یہ بیان فرماتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ
قرآن کی اکثر صورت توحید کی قسموں پر مشتمل ہے۔ قرآن میں یا تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے اسماء و صفات کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ قرآن اللہ کی صفات اور اس کی ذات کے بارے میں خبر دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ توحید علمی خبری، یعنی اللہ کی توحید کی خبر دینے والی باتیں، یا تو پھر اس کی عبادت، اس کی توحید کہ جس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور ان کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سے منع کیا گیا ہے، تو یہ توحید ارادی طلبی ہے۔ یعنی اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت سے بچا جائے، یعنی پورا کا پورا دیکھے تو پورا انحصار قرآن مجید کا توحید اور شرک کے درمیان ہی گزرتا ہے۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین کے بارے میں جیسا خبر دی گئی سخت ترین سزاؤں کا، اور دنیا میں بھی اللہ نے ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل کیا، چاہے وہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم نوح ہو، ہر کسی کے پر مختلف قسموں کے عذاب آئے۔ کیوں آئے آخر ان لوگوں کے پر دنیا میں عذاب؟ یہ دراصل اللہ کی توحید کو نہ ماننے کا نتیجہ تھا۔ اور اللہ آج بھی آپ دیکھیے سعودی عرب کے اندر اللہ نے اپنی نعمتوں کی جو بارش کی، اور جتنے اللہ کے توحید کے پر چلنے والے بندے ان لوگوں کو اللہ جو نوازتا ہے، یہ بھی دنیا کے اندر توحید کی برکت ہے، اور مرنے کے بعد تو انشاءاللہ اس سے کہیں زیادہ بہتر زندگی ہوگی، سب عقیدے کی بنیاد پر۔ قبر میں جانے کے بعد بندہ اگر مومن ہے، اعمال اچھے ہیں، یقینی بات ہے کہ عقیدہ اچھا ہوگا تو عمل بھی اچھے ہوں گے، وہیں سے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور بالکل اطمینان کے ساتھ بغیر کسی فکر کے آزاد ہو کر سوتا ہے۔ اب اس کی جو زندگی کی شام ہوگی وہ آخرت ہوگی، وہاں اس کو بیدار کیا جائے گا، اور اس کو ایسا لگے گا کہ بس ایک لمحے کے لیے یا کچھ دیر کے لیے سویا تھا، اس کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ یہ ساری نعمتیں توحید کی بنیاد کے پر ہے۔ تو مشرکین کے بارے میں جو عذاب دنیا میں ان کو دیا گیا اور آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا، یہ سب توحید کے نہ ماننے کا نتیجہ ہے، پورا انحصار اسی کے ارد گرد ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی عقیدے کے بارے میں قرآن مجید کے اس قدر اہتمام کے باوجود اکثر لوگ اس کو پڑھتے تو ہیں لیکن عقیدے کا معنی کو صحیح طور پر سمجھتے نہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم عقیدے کے معنی کو صحیح طور پر نہیں سمجھتے، اور اسی بنیاد کے پر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ باتوں کو خلط ملط کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسی کی پیروی کرتے ہیں جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، اور نہ ہی قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اسلامی عقیدے کی معرفت ضروری ہے، ورنہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں گمراہیاں کس راستے سے آ رہی ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے بنی آدم کو گمراہ کروں گا، آج آپ دیکھیے کہ وہ ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں اپنے عقیدے کی سلامتی کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے۔ جب معرفت اچھی طرح ہوگی تو انشاءاللہ عقیدہ پختہ ہوگا، اور عقیدے کی سلامتی ہمارے اعمال کی بہتری کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عقیدے کو ترجیح دینے اور اس کی بنیادی تعلیمات اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمارے عقیدے کو کتاب و سنت کے عقیدے کے مطابق بنائے، اور ہمارے عقیدے میں اگر کسی قسم کی خرابیاں یا کسی بھی قسم کا ایسا معاملہ ہو جو کہ ہمیں عقیدے سے بھٹکاتا ہو، تو ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔